نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ سورۃ احزاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے دنیا جہان والو، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک نمونہ اور طریقہ بن کر آیا ہے۔ گویا معلوم ہوا کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بھی بے داغ ہے، جوانی بھی بے داغ ہے، اور آپ 4 یا 6 مہینے کے تھے کہ آپ اپنی والدہ کے شکم میں ہیں اور باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ آپ کی عمر 5-6 برس کی ہے، ماں بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ آپ سردار عبد المطلب نے آپ کی پرورش کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے سائے کے نیچے آپ کے لیے گدا بچھا دیا جاتا تھا۔ آپ کے 10 بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ سردار عبد المطلب کے اس بچھے ہوئے گدے پر آ کر بیٹھ جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 7-8 سال کی ہے، آپ اپنے دادا کے گدے پہ چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کے چچا اور تایا وغیرہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سردار عبد المطلب فرماتے ہیں، اے میرے بیٹو، میرے اس بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہ کہو، مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ اللہ اس کو بڑی شان عطا کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ بچپن میں آپ کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ مکے میں ایک حکیم تھا جو 6 مہینے لوگوں کا علاج معالجہ کرتا تھا اور 6 مہینے اپنے اس کمرے میں اللہ اللہ کرتا تھا۔ آمنہ کے لال علیہ السلام کی آنکھیں ان دنوں میں دکھیں جن دنوں میں وہ اپنے حجرے میں بند رہتا تھا اور کسی آدمی سے بات نہیں کرتا تھا۔ سردار عبد المطلب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی انگلی سے لگا کر اس حکیم کے پاس لے جاتے ہیں اور جا کر حکیم کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ایسا کرنے سے حکیم کا مکان لرز جاتا ہے، یہ مکان سے جھانک کے نیچے دیکھتا ہے اور کہتا ہے، سردار جی آپ کیسے آئی ہیں؟ سردار عبد المطلب فرماتے ہیں، یہ میرے اس پوتے کی آنکھیں دکھتی ہیں، میں آپ سے دوائی لینے کے لیے آیا ہوں۔ حکیم بڑے غور سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے، سردار جی آپ کیسے انسان ہیں؟ آپ تو حکیم اور طبیب کو مریض کے دروازے پر لے آئے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ اس بچے کا لعاب مبارک لے کر آپ اس کی آنکھوں میں ڈال دیں، اللہ کریم شفا عطا فرمائے گا۔ سردار عبد المطلب نے آپ کا لعاب لے کر آپ کی ہی آنکھوں میں ڈال دیا تو اللہ نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں درست فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دن بھی آئے کہ باپ کا سایہ بھی اٹھ چکا ہے، ماں بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ اتنی دیر میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہو جاتی ہے۔ اب دادا نے بھی اللہ کے ہاں جانے کی تیاری کر لی۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو ایک نمونہ بنانا تھا تاکہ یہ نہ کوئی کہے یہ تربیت ماں نے کی ہے یا کہے باپ نے کی ہے، یہ دادا نے تربیت کی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ کسی کی تربیت کا اثر نہ ہو بلکہ میں اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت خود کروں۔ اللہ فرماتے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یتیم تھے، میں نے آپ کی پرورش کی ہے، آپ غریب تھے، میں نے آپ کو مالا مال کیا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں دنیا کے کسی بھی موڑ پر آپ کو نیچے نہیں ہونے دوں گا، آپ کی شانیں بلند ہی رکھوں گا۔ آج دادا بھی دنیا سے جانے کے لیے تیار ہیں، آپ کے سامنے ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سردار عبد المطلب فرماتے ہیں، اے میرے بیٹو، اگر آج سردار عبداللہ زندہ ہوتا تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ میرے اس یتیم پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کون کرے گا۔ سردار عباس کھڑے ہوئے کہتے ہیں، ابا جی مجھے خدمت کرنے کا موقع فراہم کیجئے۔ تو جو ان کے والد تھے ان کی نفسیات سمجھتے تھے، اس طرح شاگرد اپنے استادوں کی اور استاد اپنے شاگردوں کی نفسیات کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اسی طرح والدین بھی اپنی اولاد کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ سردار عبد المطلب کہنے لگے، عباس تیرا اہل و عیال پہلے ہی بڑا ہے، مجھ سے کوئی اور بات کرے۔ حضرت حمزہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ حمزہ جو سردار حمزہ جس سے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی طرح سے رشتہ داری تھی، ایک نسبی رشتہ تھا، حضرت کا حقیقی چچا تھا، دوسرا دودھ کا رشتہ، جس لونڈی کا دودھ میرے مصطفیٰ نے پیا تھا سردار حمزہ نے بھی اسی کا دودھ پیا تھا۔ سردار حمزہ کہتے ہیں، ابا جی یہ خدمت کا موقع مجھے دو۔ باپ بڑا سمجھدار تھا، کہتا ہے، حمزہ تو شکاری آدمی ہے، شکاری آدمی کا کیا ہوتا ہے، کئی دن وہ گھر سے باہر شکار کے پیچھے ہی گزار دیتا ہے، مجھ سے اب کوئی اور بات کرو۔
سردار عبدالمطلب نے جب بات کی تو اب سردار ابو طالب کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ابا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی سعادت مجھے نصیب ہونی چاہیے، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ سردار عبدالمطلب کہتے ہیں ابو طالب تم ہی اس لائق ہو، لیکن یہ بات تب بنے گی اگر میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجھے پسند کرے گا۔ یہ بات سننی تھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر آرام سے اٹھے اور جا کر ابو طالب کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، والدین بھی چھوڑ گئے، اللہ کے پاک پیغمبر کے دادا کا جنازہ جا رہا ہے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے جا رہے ہیں۔ لیکن سردار ابو طالب اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے۔ ایک دن اپنی بیوی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ سے کہتے ہیں فاطمہ تو نے میرے اس یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھی طرح خیال رکھنا ہے۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں ابو طالب میں جب صبح اٹھ کر دوسرے بچوں کا منہ صاف کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ تو پہلے سے ہی صاف ہوتا ہے۔ اب میرے محمد کی عمر 9 سال کی ہو جاتی ہے، مکے میں قحط سالی پڑ جاتی ہے، بارش بند ہو جاتی ہے، آسمان بارش برسانا بند کر دیتی ہے، لوگ سردار ابو طالب کے پاس آتے ہیں کہ تیرا بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی خوبصورت ہے، چلو اس کو لے کر اللہ سے منہ مانگ لے۔ تو سردار ابو طالب آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں اور آپ کو بیت اللہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ آپ نے بیت اللہ کی دیوار کو پکڑ لیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے بارش کی دعا کر دی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ننھے منھے اور معصوم ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے تو اللہ نے اپنی رحمت کی اتنی بارش نازل کی کہ جدھر کوئی نظر اٹھاتا ہے ادھر بارش ہی بارش نظر آتی ہے۔ جب میرے پیارے نبی کی عمر 13 برس کی ہوئی تو سردار ابو طالب شام کی طرف تجارت کی غرض سے جاتے ہیں تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب کو کہتے ہیں کہ چچا میرا دل کرتا ہے میں بھی شام کو دیکھوں تو مجھے بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ شام کی طرف لے چلیں۔ تو سردار ابو طالب آپ کو بات تو جو رد نہیں کر سکتے وہ آپ کو ساتھ لے کے چل پڑتے ہیں۔ آپ چلتے چلتے شام کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں ایک بحیرہ راہب اپنے محبت خانے میں بیٹھا ہے، مکے والوں کو دیکھتا ہے جن میں ایک بچہ ہے جس کو آسمان کے بادل درخت اور پہاڑوں کے پتھر جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، یہ میرے نبی کا اعزاز ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں ہم بارہا اس راستے سے گزرے لیکن وہ بحیرہ راہب یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے نے ہم کو کبھی سلام تک بھی نہیں کیا تھا، اس نے کبھی ہماری خیریت دریافت نہیں کی تھی، لیکن جو ہی ہم نے ایک درخت کے نیچے اپنا قافلہ بٹھایا اس نے اپنا ایک ایلچی بھیجا کہ اس قافلے والوں کو جا کر کہہ دے کہ تمام قافلے والے آج میرے ہاں دعوت پر آئیں اور مجھ سے کھانا کھا کر جائیں۔ قافلے والے بڑے حیران ہوئے، انہوں نے اس طرح کیا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان کے پاس بٹھا دیا اور باقی سب چلے گئے۔ یہ بحیرہ راہب کھانا کھلانے سے پہلے ان سب کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کوئی آدمی تو نہیں پیچھے رہ گیا۔ قافلے والے کہنے لگے ایک 12 سال کا بچہ ہے، ہم اس کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں۔ یہ بحیرہ راہب کہتا ہے قافلے والوں تمہاری مثال تو پھر اسی طرح ہے کہ دولہے کو گھر چھوڑ آئے اور خالی برات لے کے میرے دروازے پہ آ گئی ہو، جس کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تم اسے پیچھے چھوڑ آئے ہو، جاؤ اسے بھی لے کے آؤ۔ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، کہتا ہے اس بچے کے والدین زندہ نہیں ہو سکتے، کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی کتابوں میں یہ بات پڑھی ہوئی تھی۔ اس کا باپ کون ہے؟ سردار ابو طالب کہتے ہیں میں اس کا باپ ہوں۔ یہ راہب کہتا ہے میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ اس بچے کا باپ زندہ نہیں رہ سکتا، یہ بچہ جو آپ لے کر آئی ہیں یہ اس امت کا آخری نبی ہونے والا ہے، ساری نشانیاں اس میں نظر آ رہی ہیں۔ یہ راہب میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتا ہے میں تجھے لات اور عزا کی قسم دے کر پوچھنا چاہتا ہوں، میں جو سوال کروں آپ اس کا صحیح صحیح جواب دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے راہب بات سن لے، جتنی مجھے لات اور عزا سے نفرت ہے جہاں میں اتنی مجھے اور کسی چیز سے نفرت نہیں ہے، تو ویسے ہی بات کر میں بالکل صحیح جواب دوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے جاتے ہیں اور یہ کہتا ہے آپ مجھے اپنا جسم تو دکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنا سارا جسم تو نہیں دکھا سکتا، اگر دیکھنا ہے تو کچھ حصہ دیکھ لو۔ تو وہ راہب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہٹا کر دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی کے دونوں کندھوں کے درمیان گردن کے نیچے جو ہے ایک کبوتری کے انڈے کے جتنی ابھرا ابھار تھا، جس مہر تھی جس کے اوپر خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، اور وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ ابو طالب کو کہتا ہے اس کو شام نہ لے کر جانا، اسی کے یہودی جو ہے وہ سارے کے سارے دشمن ہو جائیں گے۔
کچھ ماہ و سال گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کے لگ بھگ ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو جاتے ہیں، ایک نوجوانوں کی کمیٹی اور تنظیم بناتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی جدھر دیکھتے ہیں ظلم ہی ظلم ہے، ہر طرف برائی ہی برائی ہے، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، جس کا جو جی چاہتا تھا کر لیتا تھا۔ کوئی تاجر منڈی میں مال بیچنے آیا ہے تو کوئی اس کے پیسے ہضم کر گیا، کسی کا سامان چھین لیا، کسی کے اونٹ چھین لیے۔ حالت یہاں تک بگڑ چکی تھی کہ ایک تاجر منڈی میں اونٹ بیچنے کے لیے آیا، ابو جہل نے بولی لگا کر اکیلے نے ہی اونٹ خرید لیا۔ تاجر کو کہنے لگا کل آنا، تجھے تیرے پیسے مل جائیں گے۔ یہ تاجر روزانہ آ کر چودھری کا دروازہ کھٹکھٹاتا اور کہتا چودھری میرے پیسے ادا کر دو، لیکن ابو جہل کہتا کل آنا۔ تاجر جب بھی آتا ابو جہل کل کل کی بات کرتا۔ تاجر بیچارہ بڑا پریشان تھا، اس نے دیکھا کہ مکے کے چودھریوں کی ایک مجلس بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ تاجر ان کو جا کے کہتا ہے مکے والو، تمہارا چودھری ابو جہل میرے پیسے دبا گیا ہے، مجھے میرے پیسے دلوا دیں۔ یہ مکے کے چودھری کہتے ہیں ہم تو سب اس سے ڈرتے ہیں، ادھر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ انہوں نے مذاق سے کہا اگر کوئی تجھے ابو جہل سے پیسے لے کے دے سکتا ہے تو وہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی لے کے دے سکتا ہے۔ یہ سیدھا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ یہ آپ کو جا کر کہتا ہے کہ وہ جو مجلس بیٹھی ہوئی ہے ان سب نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر تجھے ابو جہل سے پیسے لے کے دے سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی لے کے دے سکتا ہے۔ آپ نے انکار نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ میری اور اس کی بول چال نہیں ہے، میرا اور اس کا لین دین نہیں ہے، پوری زمین پر وہی تو میرا مخالف ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی ہمدردی اتنی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اے کائنات والو، اگر کوئی کسی مسلمان کا کام کرتا ہے، اگر اس کے ذریعے اس کا کام ہو جاتا ہے تو اللہ کریم اسے 10 سال کے اعتکاف کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ حضرت کو اس مسافر تاجر اجنبی آدمی سے کوئی لالچ نہیں ہے، صرف اور صرف انسانی ہمدردی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسافر اگر میرے جانے سے تجھے تیرے پیسے مل جائیں تو میں کئی بار جانے کو تیار ہوں، اس لیے آپ بھی مسلمانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی کیا کریں۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے کہ مومن کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ایک دن میرے اور تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر کھڑے ہیں، حضرت کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے بیت اللہ تیری بڑی شان، اللہ نے تجھے بڑی شان اور عظمت عطا فرمائی ہے، تیرا بڑا مقام ہے، اگر تجھے ایک دفعہ دیکھیں تو زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات بھی سن لے کہ تیری حرمت اور عزت سے اللہ نے ایک مومن کی عزت زیادہ بنائی ہے۔ اللہ کے نبی ابو جہل کے گھر جو جاتے ہیں اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ابو جہل باہر نکلا، آپ فرماتے ہیں ابو جہل کیا تو نے اس غریب کے پیسے دینے ہیں؟ ابو جہل کہتے ہیں ہاں میں نے اس کے پیسے دینے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو نے اس کے پیسے دینے ہیں تو پھر اس کے پیسے کیوں نہیں دیتا؟ کہتا ہے حضرت آپ 1 منٹ کھڑے ہوں، میں بھی لا کر دیتا ہوں۔ میرے نبی کا رعب اور وقار ہی اتنا تھا، ابو جہل پر بھی میرے نبی کا رعب پڑ گیا۔ ابو جہل اندر چلا گیا، اس نے تمام پیسے لا کر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس اجنبی مسافر کی مٹھی میں دے دیے۔ یہ تاجر خوش ہوا اور دعائیں دیتا ہوا واپس جا رہا ہے۔ ان چودھریوں نے پوچھا کیا تجھے تیرے پیسے مل گئے ہیں؟ یہ کہتا ہے مل گئے ہیں، تم نے جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تھا اسی نے لے کر دیے ہیں، یہ ہے انسانی ہمدردی۔ آپ نے نوجوانوں کی ایک تنظیم بنائی اور فرماتے ہیں ہم مکے میں کسی پہ ظلم اور زیادتی نہیں ہونے دیں گے، ہم مکے میں امن قائم کریں گے، ہم مکے کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں گے۔ ایک دفعہ مکے میں قحط سالی پڑ گئی، ابو طالب کا مال ختم ہو گیا، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ قحط سالی پڑ گئی ہے، مال ختم ہو گیا ہے۔ مکے میں ایک عورت خدیجہ الکبریٰ ہے جو بڑی پاک دامن بی بی ہے، اس کے حیا کی بڑی دھوم ہے، یہ بڑی مالدار ہے۔ ابو طالب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کو پیسے دے کر تجارت کراتی ہے، آپ بھی چلے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچا جی میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری طرف سے کوئی اور آدمی بات کرے۔ ابو طالب بات کرتے ہیں تو سیدہ خدیجہ کہتی ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کرنے کے لیے جائیں گے تو جہاں میں لوگوں کو 1 اونٹ دیتی ہوں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اونٹ دوں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اپنا ایک غلام میسرہ نامی بیچتی ہے، اور وہ میسرہ نامی غلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب ہم مکے کی سرزمین سے باہر نکلے، ہمارا شام کا ارادہ تھا، سفر طے کرتے کرتے ہم ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں ایک پادری اپنی کٹیا میں بیٹھا ہوا تھا، ہم نے ایک درخت کے نیچے جا کر ڈیرا لگا دیا۔